آپ علیہ السلام کا یہ جو مقاطع ہوا تھا 3 سال پر، تو یہ 3 سالہ دور میں ان مرسل روایات کی روشنی میں کتنی باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات یہ ہمیں ملتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اور بنو ہاشم اور بنو المطلب کے سبھی غیر مسلمین، سبھی کفار بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے، ان کو بھی اس میں داخل کیا گیا۔ خون حمیت کی بنیاد پر وہ داخل ہوئے تھے، سوائے ابو لہب اور اس کے گھرانے کے لوگ۔ وہ اس میں ان سے جدا تھا اور افتخار بھی کرتا تھا وہ کہ میں دیکھو میں ان سے جدا ہوں، میں ان سے الگ ہوں۔ ایک واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو طالب ہر رات سونے کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر لیٹاتے اور کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی کے لیے کھڑا کرتے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سو نہیں جاتے ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سو جاتے تو ابو طالب ان سب لوگوں سے کہتے کہ جائیے اپنے اپنی جگہوں پہ جا کے سو جائیے۔ پھر اللہ کے رسول کو بیدار کرتے اور بیدار کر کے اپنے بستر پر یا اپنے بچوں کے کسی بچے کے بستر پر اپنے بیٹوں کی وہاں سلاتے اور اپنے بیٹے کو پھر وہاں جا کر وہاں سلاتے، تاکہ کسی کو یہ نشاندہی نہ ہو کہ اللہ کے رسول کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق وغیرہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن سب مراسیل کے قبیل سے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان 3 سالہ دور حصار میں کیا ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر صحابہ اور بنو ہاشم بنو مطلب کے کفار بھی جو وہاں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں لا یصل الیہم شیء الا سرا مستخفیا، کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی ان کے پاس، بس چھپ چھپا کے کوئی آ کے کچھ چیزیں لے کے دے کے چلا جاتا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بھانجے تھے، پھوپھی تھی ان کی وہ، تو یہ رات میں اپنے غلام کے ساتھ 1-2 اونٹوں پر بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں لاد کر لے آتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور روک دیا ان کو۔ مکے کے ایک اور صاحب تھے، ایک سنجیدہ انسان، ابو البختری کنیت سے مشہور ہیں، ابو البختری ابن ہاشم، وہ آئے اور آ کر کے ابو جہل پر لعن طعن کرنے لگے کہ یہ حکیم ابن حزام ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، اپنے پھوپھی کے پاس جا رہے ہیں اپنی اشیاء دینے کے لیے، ان کے گھر کے اشیاء دینے کے لیے، ان کے گھر میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں ابو جہل سے وہ الجھنے لگے کہ تجھے کیوں الجھن ہے؟ یہ ان سے جھگڑا کرنے لگا، لڑنے لگا، تو میں ہونے لگی۔ تو ابو البختری جو صاحب ہیں، بڑے سجینہ انسان تھے، انہوں نے ایک ہڈی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، شاید اونٹ کا جبڑا پڑا ہوا تھا وہاں پر، وہ لے کر کے ابو جہل کے سر پر مارا تو خون بہنے لگا اس کو۔ یہ واقعہ مکے میں بہت مشہور ہو گیا، لیکن کفار چاہتے تھے کہ یہ واقعہ کسی طور پر بھی، جس طرح سے شیب ابی طالب میں کھانا نہیں پہنچتا ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، دیگر چیزیں نہیں پہنچتی ہیں، یہ خبر بھی نہ پہنچے۔ کیوں؟ تاکہ ہنسیں گے نا لوگ ہم پر۔ ابو جہل کو مارا گیا، وہ بستر پر ہے، مریض ہے۔ آج کی جو میڈیا ہے نا کیا کرتی ہے، دیکھیں آپ، جس مسلمانوں سے متعلق ایسی باتیں پہنچا دیتے ہیں لوگوں میں۔ ابھی مثلا تازہ بات لے لیجیے آپ، شاہین باغ کو لے لیجیے آپ، وہاں جو امن کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا جو درد ہے، یا وہ جس طرح سے حکومت کی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ خبر میڈیا نہیں پہنچانا چاہتی، گودی میڈیا۔ لیکن کوئی ایک آدھ آدمی شرارتاً کوئی ادھر کی ادھر کی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات بہت عام ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کو اچھال دیتے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جو ابن اسحاق نے ذکر کیا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بہت ساری چیزیں وہ پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جو بہت ہی عجیب ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاطعمہ میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون، صحابہ کی اللہ کے رسول کی غذا کیا تھی، کیا کھایا پیا کرتے تھے۔ اس باب کے تحت آپ نے جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ آغاز نبوت سے لے کر کے
مدینے کی زندگی تک بھی محیط ہے، لیکن صاحب واقعہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ شیبہ ابی طالب سے بھی جڑا ہوا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیتنی سابع سبعہ، کہ میں آغاز نبوت میں 7 لوگ جو اسلام لائے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ کہا کہ ما لنا طعام الا ورق الشجرہ الا ورق الحبلہ، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ درخت کے پتے تھے، مخصوص قسم کا درخت تھا، وہ پتے ہم کھایا کرتے تھے۔ اور سعد بن وقاص نے کہا حتی یضع احدنا کما تضع الشاة، رفع حاجت کے طور پر بکری کوئی میگنی کی طرح ہمارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ، یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور 17 ہجری میں انتقال ہوا ان کا عہد فاروقی میں۔ بصرہ کے گورنر تھے اور لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو آخرت سے متعلق احساس دلا رہے تھے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جب صرف 7 لوگ اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے میں بھی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ما لنا طعام الا ورق الشجرہ، صرف درخت کے پتے ہم کھاتے تھے، حتی قرحت اجداقنا، ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے کھا کر کے۔ ہم مدرسے کے طلبہ ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت اچھی ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ معاملہ۔ کہا کہ حتی قرحت اجداقنا، یہ ہمارا معاملہ ہو گیا تھا۔ کہا کہ التقطت بردتن، ایک چادر مجھے کہیں ہاتھ لگی میرے، تو فشققتها بینی وبین سعد، اس کو میں نے 2 حصے کی، ایک میرے لیے ایک سعد کے لیے، یعنی سعد بن وقاص کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کہا کہ فاتزرت بنصفها واتزر سعد بالنصف، آدھی میں اپنی اظہار کے لیے اس کو استعمال کیا، آدھی سعد بن وقاص نے رضی اللہ عنہ۔ یہ سب جو واقعات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ الروض الانف کے جو مصنف ہیں ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے متعلق لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت بھوک لگی، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چلتا پھرتا رہا، حتی وطئت ذات لیلۃ علی شیء رطب، کوئی بالکل گیلی چیز تھی اس پر میں نے اپنا پیر رکھا، فوضعته فی فمی، بس بھوک کی وجہ سے میں نے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا، وبلعته، میں نے نگل بھی لیا اس کو، وما ادری ما ہوا الی الان، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے مجھے ابھی تک بھی نہیں معلوم، میں نے کیا کھا لیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے اپنے المغازی میں کہ میں طہارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کوئی کھردری چیز میرے ہاتھ لگی، میں نے اسے نکالا، زمین میں پھنس گئی تھی، تو اونٹ کا چمڑا تھا، وہ سوکھا اور سخت ہو گیا تھا، اسے میں نے پانی میں 1-2 دن بھگویا، میں نے اچھی طرح دھویا، اس کو صاف کیا، پھر اس کو میں نے صفوف کی طرح بنایا، میں نے اس کو بالکل پاؤڈر کی طرح، اسے پانی میں ڈال کر کے میں نے 3 دن میں نے اس کو پیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ہمیں حادثات ملتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کو کون نہیں جانتے ہیں، سرداران قریش میں ایک معروف نام، اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی تجارت کے قافلے آتے ہیں کوئی بھی شخص یہاں سے خرید نہ پائے، یعنی شیبہ ابی طالب سے کوئی بھی شخص خرید نہ پائے، آپ ہی خرید لیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تب بھی آپ خرید لیں، ان کو خریدنے نہ دیں، یا کم از کم وہ آنے والے تجارتی قافلوں سے کہہ دیتا تھا کہ اتنی قیمت بڑھا دو کہ شیبہ ابی طالب سے کوئی بھی آ کر کے خرید نہ پائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم سے کوئی نہیں خریدے گا تو کہا کہ میں پیسہ دے دوں گا اس کا۔ تو ابو لہب نے جب بھی تجارتی قافلے آتے تو کہتا کہ قیمتیں بڑھا دو، خوب قیمتیں بڑھا دو، اگر کوئی تم سے خریدنے نہیں آتا ہے قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے، جاتے وقت سارا پیسہ میں دے دوں گا آپ کو اور تم لے کر کے جاؤ۔ اس طرح سے ستایا کرتا تھا۔ حالانکہ دیکھو آپ، یہ سورت جو مبارکہ ہے سورۃ اللہب اس حادثے سے پہلے نازل ہوئی ہے علی الاتفاق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس نے کہا کہ جو ہے مطلب آپ قیمتیں بڑھا دیں، ان کو نہیں خریدنا چاہیے، بس
جو پیسہ ہے میں دے دوں گا آپ کو. سبحان اللہ. یعنی جب اس حادثے کو آپ رکھ کر کے دیکھیے آپ کس قدر ان کے اندر شرارتیں تھیں. یہ سب واقعات ابن اسحاق نے لکھا ہے رحمہ اللہ. ایک اور واقعہ جو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے لکھا ہے وہ یہ کہ فَكَانُوا لَا يَخْرُجُونَ إِلَّا فِي مَوْسَمٍ مِّن مَوْسَمٍ, سوائے حج کے دنوں کے علاوہ کبھی اور نہیں نکلا کرتے تھے. حج کے دنوں میں ان کے لیے تھوڑی سہولت ہوتی تھی, یہ باہر جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے تب بھی وہاں جو کفار تھے ان کو یا جس سے کہیں ملاقات ہوتی ہے اس کو, اور موسم حج میں تو آپ برابر دعوت و تبلیغ میں مستمر تھے, آپ برابر قائم تھے. آپ ایسا نہیں کہ 3 سالہ بائیکاٹ کی وجہ سے آپ خاموش بیٹھ گئے ہوں. دیکھیں اس میں ایک عبرت کی بات ہے, کیونکہ نصیحت کی بات ہے. میں نے شروع میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ میرا جو موضوع ہے صرف مرویات شیب ابی طالب پہ گفتگو مجھے کرنا ہے. اس سے مستفاد, فوائد, نتائج یہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے, کیونکہ میرے ایک تو وقت نہیں ہے, مجھے اصل واقعہ آپ کو بتانا مقصود تھا. خیر میں اصل بات آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے دلائل النبوہ ابو نعیم الاصبہانی کی جو ہے, لیکن یہ حدیث ابن عباس منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, انقطاع ہے اس میں. عبداللہ بن عباس, لیکن جو روایت اس میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ابن عباس کہتے ہیں فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ. ایک طویل روایت ہے, اس کا ایک قطعہ ہے یہ فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ. اس روایت کو رکھ کر کے سیرت نگار نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان 3 سالہ دور میں بہت سارے لوگوں کی وفات بھی ہوئی. کہا کہ فَهَلَكَ مِنَّا مَنْ هَلَكَ, لیکن وہ کون ہیں ان کے نام نہیں ملتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی یقیناً وفات ہوئی ہے, جس طرح سے کچھ لوگوں کی وہاں پر ولادت ہوئی ہے خود ابن عباس کی. ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ, اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا, اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعلق لکھا کہ ولیدہ وبنو ہاشم فی الشعب, ایسا لکھا ہے کہ بنو ہاشم شعب ابی طالب میں تھی تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. ان کے والد عباس, ان کی والدہ ام الفضل وہیں پر تھی اور وہیں پر ان کی ولادت ہوئی عباس رضی اللہ عنہ کی, یعنی عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ اجمعین. یہاں پر ایک بات آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت اور آپ کا بلند خیال ہونا اور آپ کی ہمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت آپ کی دل میں تھی فطری طور پر بعثت چچا, اور اللہ کے رسول کی جو اچھے عمدہ اوصاف تھے, اس پر آپ نے کچھ اشعار کہے. ان اشعار کو اللامیہ کہا جاتا ہے. ہر شعر جو ہے حرف اللام پر منتہا ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو اللامیہ کہا جاتا ہے, جیسے ابن تیمیہ کے اشعار وغیرہ. لیکن یہ جو قصیدہ ہے کافی طویل قصیدہ ہے. ابن ہشام رحمہ اللہ نے اس قصیدے کو شیب ابی طالب کے حوادث میں نہیں ذکر کیا ہے, لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں جو اللہ کے رسول کی سیرت کو انہوں نے لکھا اور کہا کہ ابن ہشام کو ان اشعار کو, اس قصیدے کو جو ابو طالب کا قصیدہ ہے, یہ شیب ابی طالب کے حوادث میں درج کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ بہت پہلے درج کر دیے. تو بعد کے سیرت نگاروں نے بھی, سیرت انسائکلوپیڈیا والوں نے تو ان اشعار کو لکھ کر کے اس کی اچھی شرح بھی کی, ضرور دیکھے گا آپ. تو اس میں جو ہے انہوں نے جو اشعار کہے ہیں, ابن کثیر کی جو الفاظ ہیں رحمہ اللہ, آپ نے کہا کہ سبع المعلقات پر بھاری پڑتے ہیں یہ اشعار, بھاری پڑتے ہیں اشعار. اس میں جو تعبیر ہیں, اس کے جو اسالیب ہیں, الفاظ کا جو ذخیرہ ہے, اور اگر فکر اور سوچ کی بات کرتے ہیں, اتنا عمدہ خیال جو اس میں جو انہوں نے رکھا ہے ابو طالب نے, بہرحال یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. آخری بات جو اس سے متعلق, حوادث سے متعلق, کہ سورۃ الدخان, اس میں جو آیت کریمہ ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. دخان مبین کیا ہے یہ؟ جمہور مفسرین تو قیامت کی علامات میں سے اس کو شمار کرتے ہیں, لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدخان مبین یعنی دخان مبین کو وہ دھواں مراد لیتے ہیں جو بھوک کی وجہ سے ایک آدمی اوپر دیکھتا تو اسے اندھیرا نظر آتا تھا. دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں احادیث کی کتابوں میں, صحیح بخاری وغیرہ میں. امام بخاری نے تو اس واقعے کو کئی جگہ پر لائے ہیں, آپ کی عادت ہے امام بخاری کے رحمہ اللہ. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب کفار نے اللہ کے رسول کو خوب تکلیف دی, ستایا اور ایمان بھی نہیں لائے, تو آپ علیہ السلام نے انہیں بددعا کی, اللہم علیہم بسبعین کسبع یوسف. 7 سال کی جو قید سالی تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں, اے اللہ بطور عذاب کے ان پر تو دہرا اس کو.
اور اتنی تکلیف ہوئی ان کو کفار مکہ کو اس بد دعا کے نتیجے میں کہ حتی اکلوا الجلود والعظام، اور بعض طرق میں صحیح بخاری ہے کہ حتی اکلوا المیتہ، مردار تک کھانے لگی، چمڑا کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پہ مجبور، ہڈیاں چوسنے میں مجبور ہو گئے۔ لیکن مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے کب کا۔ اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ جیسا وسیع علم رکھنے والا ایک عظیم محدث ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان ساری احادیث کو اگر ایک واقعہ تسلیم کریں تو پھر تعارض لازم آئے گا اس میں، یعنی آپ تطبیق دے ہی نہیں سکتے۔ اگر اس ساری احادیث کو آپ اگر ایک واقعہ مانیں، آپ کو لازمی طور پر تعدد ماننا ہی پڑے گا کہ یہ واقعہ متعدد مرتبہ ہوا ہے، یعنی بد دعا اللہ کے رسول نے متعدد مرتبہ کی ہے، اور ان پر جو سخت حالت آئی کفار مکہ پر وہ بھی ایک سے زائد مرتبہ، وہ اس وجہ سے کہ ان طرق میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کا تعلق مدنی زندگی سے ہے، اور ایک بات یہ ملتی ہے کہ اس کا تعلق مکی کی زندگی سے ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدخان مبین سے مراد بھوک کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں جو، ان کی آنکھوں میں جو اندھیرا جو آ جاتا تھا وہ مراد ہے۔ اور پھر سورۃ الدخان کی جو وہ آیت کریمہ ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، البطشہ الکبریٰ، اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اس سے مراد غزوہ بدر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدر ہے، غزوہ بدر۔ اور تاریخی اعتبار سے بات ثابت شدہ ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں بدر کے وقوع سے پہلے کبھی نہیں آئے ہیں، جبکہ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آئے استسقاء کے لیے، استشفاء کے لیے، کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، خوشحالی کی ضرورت ہے۔ غور طلب باتیں۔ اور دکتور اکرم ضیاء السیرہ النبویہ صحیحہ میں شیب ابی طالب کے حوادث میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس حادثے میں تعدد ہے، ایک زائد مرتبہ ہوا ہے، مکے میں بھی ہوا ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ 3 سال کا بائیکاٹ ان لوگوں نے کیا ہے، اور پانی کی طلب کے لیے دعا کے طلب کے طور پر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنی تعجب کی بات ہے۔ انہوں نے کبھی پانی طلب نہیں کیا، کبھی کھانا طلب نہیں کیا کفار مکہ سے، کبھی تناظر اختیار نہیں کی، لیکن یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ اگر اس واقعے کو ہم مکی دور میں، اور بالخصوص دکتور اکرم ضیاء حفظہ اللہ جو ابھی قطر میں رہتے ہیں، عراقی عالم ہیں، ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس کو شیب ابی طالب کے حوادث میں ذکر کیا اس واقعے کو، ایک حیران کن بات ہے۔ اور لازمی طور پر اس پر اگر تعدد کی بات کریں، ابن حجر نے کہا کہ اگر تعدد نہیں مانیں گے پھر تعارض لازم آئے گا، اب تطبیق نہیں دے پائیں گے، ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ فتح الباری میں۔